بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجت الوداع اور اس سفر کے تمام معاملات کہ اس میں ایک سازش ہوئی جس میں جو ہے سعید بن عاص اموی کو حکم دیا کچھ لوگوں نے کہ اس نے ایک عہد نامے کو لکھا اور ان کی فاسد رائے کے مطابق تحریر کیا، جس کا مضمون انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ اس صحیفے کو جو ہے عبید اللہ کے گھر میں بھیجا گیا، پھر کعبے میں جا کے اس کو مدفون کرایا، جو عمر ابن خطاب کے زمانہ خلافت تک مدفون رہا۔ اور انہوں نے وہاں سے نکالا۔ جب عمر اس دنیا سے چلے گئے تو مولا کائنات ان کے جنازے پر آئے تو فرمایا کہ میں آرزو رکھتا ہوں کہ اس مرد کے اس صحیفے کے ساتھ خدا سے ملاقات کروں جو موت کی نیند سو رہا ہے اور جس کے سر اور چہرے پر چادر ڈال دی گئی ہے۔ اس عہد نامے کو تحریر کرنے کے بعد یہ لوگ حضرت ابو بکر کے گھر سے نکلے۔ جناب رسول خدا اس وقت نماز صبح ادا فرمائی اور تعقیبات میں مشغول تھے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہوا تو رسول خدا نے ابو بیدہ کی جانب رخ کر کے اعتراض کے طور پر فرمایا کہ کیا کہنا ہے تمہارا، کون ہے تمہاری مثل، اب تو تم امین امت ہو۔ پھر رسول خدا نے اس آیت کو پڑھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79، فویل للذین یکتبون الکتاب، یعنی وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی دنیاوی قیمت پر فروخت کریں، لہٰذا ان کے لیے اس کے عوض عذاب الہی ہے جو کچھ وہ لکھتے ہیں اور جو کچھ کمائی کرتے ہیں۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ اس جماعت کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو لوگوں سے معافی مانگتے ہیں اور خدا سے مغفرت چاہتے ہیں حالانکہ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ وہ ایسی باتوں میں وقت گزارتے ہیں جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ خدا تو ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے اور خوب جانتا ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا اس امت میں بھی کچھ لوگوں نے جاہلیت اور کفر کے زمانے کے طریقے پر صحیفہ لکھا ہے اور کعبے میں رکھ دیا ہے، اور خدا نے ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ ان کو اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آنے والے امتحان لے، خبیث طیب سے جدا کر دے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا ان سے معترض ہونے کو چند مصلحتوں اور حکمتوں کے سبب ان کو مہلت دینے میں ہے، مجھے منع کیا ہے تو یقیناً ان سب کی گردنیں مار دیتا۔ حذیفہ نے کہا خدا کی قسم ہم نے ان منافقین کو دیکھا ہے جس وقت رسول خدا ان کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے ان کے بدن کانپ رہے تھے، ان کا حال ایسا متغیر ہوا کہ ان کی خیانت تمام حاضرین پر ظاہر ہو گئی اور سب نے سمجھ لیا کہ رسول خدا کے اعتراضات انہی لوگوں پر تھے اور مثالیں انہی لوگوں پر بیان کی اور قرآن آیتیں انہی کی تنبیہ کے لیے پڑھی ہیں۔ پھر حذیفہ نے کہا جب رسول خدا اس سفر سے مراجعت فرمائی اور ام سلمہ کے مکان میں گئے، ایک مہینہ وہیں رہے اور کسی دوسری بیوی کے گھر نہیں گئے جیسے کہ رسول خدا کا معمول تھا، تو اس حال میں حضرت عائشہ اور حفصہ نے اپنے باپ سے شکایت کی۔ ان لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس کا سبب کیا ہے۔ پھر عائشہ اور حفصہ نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور رسول خدا سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور اپنی محبت ظاہر کرو، ان لوگوں کو ان کو گرویدہ رکھو، اگر ایسا کرو گی تو چونکہ وہ صاحب شرم و حیا ہیں ممکن ہے ان ہیلوں کے سبب جو کچھ ان کے دل میں ہے ظاہر کر دیں اور ان کو اپنے اوپر مہربان بنا لو۔ یہ سن کر حضرت عائشہ تنہا رسول خدا کی خدمت میں آئی۔ رسول خدا اس وقت ام سلمہ کے گھر میں تھے، امیر المومنین بھی آپ کے پاس سے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اے حمیرہ کس گھر سے آئی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے غریب خانے پر اس مرتبہ تشریف نہ لانا میرے لیے بہت شاق ہے، میں آپ کی ناراضگی سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اس قول میں سچی ہوتی تو میرے راز کو جو میں نے تم سے ظاہر کر دیا تھا افشا نہ کرتی، حالانکہ میں نے بڑی تاکید کی تھی کہ ظاہر نہ کرنا، مگر یقیناً خود بھی ہلاک ہوئی اور ایک گروہ کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر رسول خدا نے ام سلمہ کی کنیز کو بلایا اور فرمایا کہ میری سب بیویوں کو بلاؤ۔ جب وہ سب خانہ ام سلمہ میں جمع ہو گئیں تو رسول خدا نے فرمایا جو کچھ میں نے تم سب سے کہتا ہوں غور سے سنو۔ پھر مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ میرا بھائی میرا وصی اور وارث ہے اور میرے بعد تمہارے اور میری تمام امت کے معاملات دنیاوی اور دینی کی نگرانی کرنے والا ہے، لہٰذا وہ جو حکم دے اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گی۔ پھر مولا کائنات سے فرمایا ان عورتوں کی میں تم سے سفارش کرتا ہوں ان کی نگرانی رکھنا جب تک یہ تمہاری مطیع رہیں، ان کے اخراجات ان کو دیتے رہنا، ان کو اپنے اطاعت کا حکم دیتے رہنا اور ان کی جن باتوں سے تم کو شک گزرے ان سے روکتے رہنا اور منع کرتے رہنا، اگر نافرمانی کریں تو ان کو میری زوجیت سے آزاد کر دینا اور طلاق دے دینا۔ مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورتیں ہیں ان کا کام سستی اور رائے کی کمزوری ہے۔ رسول خدا نے فرمایا جب تک نرمی سے اصلاح ممکن ہو تو نرمی کرنا، پھر بھی ان میں سے جو تمہاری نافرمانی کرے تو اس کو طلاق دے دینا، ایسا طلاق جس سے خدا اور رسول راضی ہوں۔ یہ سن کر تمام بیویاں ساکت ہو گئیں اور ایک لفظ بھی نہ بولی، مگر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بات کا حکم دیں اور ہم اس کے خلاف کریں۔ رسول خدا نے فرمایا اے حمیرہ ایسا نہیں بلکہ تو نے مخالفت کی
اور بدترین مخالفت کی۔ خدا کی قسم یہی بات ہے جو ابھی میں نے تجھ سے کہی ہے، تو اس کی بھی مخالفت کرے گی اور علی علیہ السلام کی میرے بعد نافرمانی کرے گی، اور اعلانیہ اور ظاہر بظاہر گھر سے نکلے گی جہاں میں تجھے بٹھا کر جاؤں گا، اور کئی ہزار اشخاص تیرے گرد جمع ہوں گے، اور تو علی سے سرکشی کرے گی اور اپنے پروردگار کی گناہ گار ہوگی۔ جس راہ سے تو جائے گی حواب کے کتے سریراہ تجھ پر بھونکیں گے، اور یہ وہ امر ہے کہ جو ضرور واقع ہوگا۔ پھر سب بیویوں کو رخصت فرمایا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلی گئیں۔ پھر رسول خدا نے ان منافقین کی جماعت کو طلب کیا جو اہل صیفہ اور عقبہ میں تھے، میں طلقہ اور منافقین کے جنہوں نے ان کی منافقت کی، اور وہ 4,000 اشخاص تھے، اور اسامہ بن زید کو ان کا سردار بنا کر ان کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عہد نامہ لکھا گیا وہ سعید بن عاص نے لکھا، اور سعید بن عاص نے کیا لکھا اس عہد نامے میں؟ اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں مہاجرین اور انصار میں سے اشراف اور رؤسا امت محمدی رسول اللہ نے اتفاق کیا ہے، جن کی مدح خدا نے اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کی زبانی کی ہے۔ اس کے بعد جبکہ خوب غور و فکر اور آپس میں مشورہ کر لیا ہے، تو اس عہد نامے کو اسلام اور اہل اسلام پر قیامت تک کے لیے شفقت اور محبت کے سبب لکھا ہے، تاکہ ان لوگوں کے بعد جو مسلمان پیدا ہو ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، خداوند عالمین نے اپنے کرم اور نعمت سے محمد کو اپنے دین کی رسالت کے ساتھ، جس کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا تھا، تمام لوگوں کی جانب مبعوث فرمایا۔ تو رسول خدا نے رسالت ادا فرمائی، جو کچھ خدا نے ان کو حکم دیا تھا اس کی تبلیغ کی۔ ہم پر واجب قرار دیا کہ ہم ان کی تمام امور پر قائم اور برقرار رہیں، یہاں تک کہ ہمارے لیے دین کو کامل کیا، فرائض کو واجب کیا، سنتوں کو محکم کیا۔ پھر خدا نے رسول خدا کے لیے دنیا فانی کی منزلوں پر عقبے کے درجات عالیہ کو اختیار فرمایا، ان کی روح کو اپنی طرف گرامی رکھتے ہوئے بلا لیا، اور ہمیشہ کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی کو خلیفہ مقرر کیا ہو، بلکہ خلافت کا معاملہ امت پر چھوڑ دیا ہے، تاکہ جس کی رائے اور خیر خواہی پر اعتماد و امت کو اس کو اپنا خلیفہ بنا لے۔ بے شک مسلمانوں کو لازم ہے جناب رسول خدا کی تعصیح کریں، جیسا کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے پھر خداوند عالم نے اس نے فرمایا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 61 ہے، کہ یعنی تمہارے لیے رسول خدا کی ذات میں بہترین عمل کا نمونہ ہے رسول خدا، مگر اس کے لیے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو۔ بے شک رسول اللہ نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تاکہ خلافت ایک ہی خاندان میں نہ رہے، ان میں میراث کے طور پر ہو جائے، اور تمام مسلمان اس سے محروم رہیں، اور ان کی دولت مند لوگ اس کے دست بدست پھرتے رہیں، تاکہ کوئی خلافت کا دعویٰ کرنے والے نہ کہے یہ امر خلافت میرے فرزندوں میں قیامت تک محدود رہے گا۔ ایک خلیفہ کے مرنے کے بعد مسلمان پر واجب ہے کہ ان کے صاحبان رائے اور اصلاح جمع ہو کر اپنے امور میں مشورہ کریں، اور جس کو خلافت مستحق پائیں اس کو خلیفہ بنا لیں۔ پھر اگر کوئی شخص لوگوں میں سے دعویٰ کرے کہ رسول اللہ نے اس کو لوگوں کا خلیفہ بنایا، مقرر کیا ہے اور اس کی خلافت پر نص کیا ہے، تو اس کا دعویٰ باطل ہے اور اس کا بیان حقیقت کے خلاف ہے، جس کو صحابہ رسول جانتے ہیں، اور اس نے اس طرح مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کی۔ اور اگر دعوے کرے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میراث ہے، یا کسی کو رسول خدا سے میراث ملتی ہے، تو یہ سخن محال ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گروہ انبیاء کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے، جو کچھ باقی رہتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ خلافت تمام لوگوں میں صرف ایک شخص کے لائق ہے، اسی کی ذات میں منحصر ہے اور دوسروں کے لیے سزاوار ہے، کیونکہ خلافت رسول خدا کی جانشینی ہے، تو وہ جھوٹ بکتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے میں خلافت اور امامت کا مستحق ہوں، اور خلافت اس کے لیے ہے، اس کے بعد اس کے فرزندوں کے لیے، جیسے کہ ہر فرزند اپنے باپ کی میراث ہر زمانے میں پاتا ہے، ان کے علاوہ کسی کے لائق نہیں اور سزاوار نہیں کہ ان کے سوا کسی کے لیے ہو۔ یوں ہی ہوتا رہے گا، اور یہاں تک کہ زمین کچھ زمین میں ہے حق تعالیٰ کی میراث میں پہنچے گی، یہاں تک کہ تمام خلق فنا ہو جائے گی۔ لہذا ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے خلافت نہیں، اور نہ اس کے فرزندوں کے لیے، اگرچہ اس کا نسب پیغمبر سے قریب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ خداوند عالمین کہتا ہے کہ اس کے حکم کا قبول کرنا سب پر لازم ہے، کیونکہ ان اکرمکم اللہ عند اللہ، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 62 ہے۔ تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بلند اور صاحب مرتبہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا، مسلمانوں کی امان وہ ہے جو ان کے پاس ترین لوگوں کی امن و امان میں کوشش کرے، اور سب کے سب ایک ہاتھ کے مانند ہے اس کے لیے جو غیر ہے، یعنی چاہیے کہ سب کو ایک دوسرے کی مدد کریں، اپنے دشمنوں کے دفیع پر سب متفق رہیں، تو وہ شخص خدا اور اس کی کتاب پر ایمان لاتا ہے اور سنت رسول کا اقرار کرتا ہے، تو وہ راہ مستقیم پر ہے اور حق کی جانب رجوع ہے، اور اس نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے کردار ان کے خلیفہ مقرر کرنے سے کرات کرتا ہے، تو اس نے حق اور کتاب خدا کی مخالفت کی اور مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گیا۔
لہذا اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کو قتل کر دینا امت کی بھلائی کا سبب ہے۔ بے شک رسول خدا نے فرمایا جو شخص میری امت کی طرف آئے جس وقت وہ لوگ جمع ہوئے ہوں اور ان پر پرگندہ کرے تو اس کو قتل کر دو، اور جو امت کی رائے سے الگ ہو جائے اس کو قتل کر دو، اور وہ کوئی بھی ہو۔ بلا شبہ اجتماع رحمت ہے، اور پرگندہ ہو کر رہنا عذاب کا سبب ہے، اور میری امت کبھی ضلالت و گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ بے شک تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک ہاتھ کی مانند ہیں، اس لیے مسلمانوں کی جماعت سے خارج نہیں ہوتا مگر وہ جو ان سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور ان سے کینہ رکھتا ہے کے مقابلے میں ان کے دشمن کا مددگار ہو، تو ایسے شخص کا خون خدا رسول نے مباح کر دیا، اس کا قتل کرنا حلال فرما دیا۔ اس عہد نامے کو سعید بن عاص نے گروہ کے اتفاق سے ماہ محرم 10 ہجری میں لکھا، جن کے نام اس صحیفے کے اوپر ہم پہلے وائس آف معصومین پہ بیان کر چکے ہیں، اور ان تمام ممبران کا ہم شکریہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے وائس آف معصومین کو جو ہے چینل کو سبسکرائب کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔